السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی تقریر فلسفہ نبوت کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ دین الہی کا منکشف ہونا۔ جب انسان کی عقل انسانی علم کا تجربہ الکحل کو پہچانتا ہے، الکحل کے نقصانات سے واقف ہے، جسم پر، اعصاب پر، نفسیات پر اور معاشرے کے عمومی حالات پر اس کے نقصانات کو سمجھتا ہے، تو پھر یہ جرات کیوں نہیں کر سکتا کہ قرآنی آیت کو پوری طاقت سے پڑھے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ترجمہ: شراب، جوا، بت، پانسا، یہ سب گندے شیطانی اعمال ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرو۔ سورہ مائدہ 5 آیت 90۔ قرآن کی آیت کو پیش کیوں نہ کیا جائے، اس چیز کو دلیل کیوں نہ دیا جائے جسے اس حوالے سے انسانی علم آج سمجھ چکا ہے؟ کیوں نہ کہا جائے کہ شیطان کا عمل ہے، یعنی شیطان ہیں جو یہ تمہیں دیتے ہیں، اور شیطان ہیں جو اس بدبخت شرابی کی شراب خوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ باتیں کیوں نہ کہی جائیں۔ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، دین اللہ لا یصاب بالعقول، مستدرک الوسائل جیم 17 سواد 226 ہے 25۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی دین الہی کو عقل کے ذریعے منکشف نہیں کیا جا سکتا۔ منکشف نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی روایت نہ ہو کہ نماز ظہر 4 رکعت ہے، تو آپ کے عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے کہ نماز ظہر 4 رکعت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر خود قرآن نہ بتائے کہ نماز کا وقت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر۔ ترجمہ: اے پیغمبر، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور نماز صبح بھی۔ سورہ بنی اسرائیل 17 آیت 78۔ اگر قرآن یہ نہ بتائے تو تم اپنی عام عقل و فکر کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے کہ نماز کا وقت کب ہے۔ یہ بات قرآن کو بتانا ہوگی، حدیث کو بتانا ہوگی، یہ باتیں وہی آ کر ہمیں بتائیں گی۔ امام سجاد علیہ السلام کا مقصد یہ ہے، کلام کا ظاہر بھی یہی ہے، دین اللہ لا یصاب بالعقول۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احکام دین اور معارف دین کو عقل کی نگاہ خرد انسانی کی عینک سے دیکھ نہیں سکتے، کہ کچھ جاہل لوگ آ جائیں اور دین کے دفاع کے نام پر جوش و خروش کے ساتھ چلانے لگے کہ جناب دین کے لیے فلسفہ بیان نہ کرے۔ کیوں نہ کریں؟ کیوں بیان نہ کریں؟ ہمیشہ کریں گے، بار بار کریں گے، اعتراف بھی کریں گے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یہ دین کے معارف کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کی ہم تطبیق کر سکتے ہیں اور توضیح کر سکتے ہیں، اور وہ اس سے کہیں کم تر ہے، جس کا حقیقت میں انجام پانا اور وجود میں آنا ممکن ہے، اس میں کوئی شک و شائبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، ایک بات اگلا آدمی کہے گا، ایک بات اس کے بعد آنے والا آدمی کہے گا۔ انسانی تاریخ میں چلتے چلتے ایک مرتبہ آپ حساب کریں گے تو 200 سال بعد، 500 سال بعد دیکھیں گے کہ انسانیت، بشریت دین کی گہرائیوں پر زیادہ ایمان رکھتی ہے، زیادہ اعتراف اور اقرار کرتی ہے۔ اس زمانے کی نسبت جب یہ افکار و نظریات اور یہ تطبیقات اس کے سامنے تھی۔ ضرورت دین، بنا بری دین عقل کی سرکوبی کے لیے نہیں آتا، عقل کو باطل قرار دینے اور اس کو زندگی سے نکال باہر کرنے کے لیے نہیں آتا۔ پس دین کس لیے آتا ہے؟ دین عقل کی ہدایت کے لیے، عقل کی دستگیری کے لیے۔ عقل ہو لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ ہوس بھی ہو تو وہ درست طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عقل ہو لیکن جب لالچ اس کے پہلو میں کھڑی ہو تو وہ درست طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ جب مفاد اس کے ساتھ موجود ہو تو درست طور پر سمجھ نہیں سکتی۔ دین آتا ہے، ہوا و ہوس کو، لالچ کو، خوف کو، ذاتی مفادات کو عقل سے دور کر دیتا ہے، سالم اور کامل عقل کو مضبوط کرتا ہے، تائید کرتا ہے تاکہ اچھی بات سمجھ لے۔ اور جب آپ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے آخر تک اسلام عقل کے جلووں سے لبریز ہے۔
قرآن میں کتنی بار آیا ہے افلا تعقلون، کتنی بار آیا ہے افلا تتفکرون، اس لیے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آپ جان لیں۔ کتنی بار آیا افلا یتدبرون، کتنی بار آیا ہے انا فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے روایات میں کتنی بار آیا ہے انا للہ علی الناس حجتین، خدا کی لوگوں کے لیے اوپر دو حجتیں ہیں، ایک پیغمبر اور ایک عقل۔ ایک بار پھر عقل کے حوالے سے اب اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اجمالی طور پر اتنا یاد رہے کہ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان وحی کی ہدایت کے بغیر اس کے کہ وحی اس کے پاس آئے اور اس کی مدد کرے وہ منزل سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب وحی آتی ہے تو وہ عقل کو سرکوب نہیں کرتی، اسی طرح غریزے کو بھی سرکوب نہیں کرتی، ظاہری حواس کو بھی ختم نہیں کرتی۔ نہیں، وحی آتی ہے ظاہری حواس کو، انسانی اور بشری غرائز کو، انسانی عقل و فکر کی طاقت کو تقویت دیتی ہے، تہذیب کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے، دستگیری کرتی ہے، اسے سکھاتی ہے۔ یہ وحی کا کام ہے، بنا بری یہ نبوت کا فلسفہ ہے۔ عقل کی ہدایت، چونکہ ایسا ہے کیونکہ ہم ناقص ہیں، چونکہ انسانی علم و بصیرت ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے غیب سے کسی ہاتھ کو برآمد ہونا چاہیے اور ہماری ہدایت کرنی چاہیے۔ غیب سے ہاتھ کے برآمد ہونے کا مقام یہ ہے نہ کہ وہ مقام کہ کچھ بھوک لگی ہو اور روٹی کی تلاش میں نہ جایا جائے، منتظر بیٹھے رہے کہ غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہوگا، نہ ہی وہ مقام کہ کسی گناہ کا سامنا ہو اور حسرت و افسوس اور غمدو اندو پر اتفاق کر کے بیٹھے رہیں اور انتظار کرے کہ غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہوگا، نہ ہی وہ مقام کہ اپنے الہی ذمہ داری کو انجام نہ دے، امر بمعروف نہ کرے، نہیں از منکر نہ کرے، راہ خدا کو طے نہ کرے، منتظر بیٹھے رہیں کہ غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہوگا اور کچھ کرے گا۔ شہر خالی سست زا آشاق بود کز طرفی، دستی از غیب بیرون آیدو کاری بکند، یعنی شہر تو عاشقوں سے خالی ہے اور پھر انتظار اس بات کا ہے کہ غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہو اور وہ کوئی کام کرے، نہ ہی وہ مقام کے قرآنی آیات ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، سورہ ماعون 107 آیات 1 تا 3۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، سورہ مدثر 74 آیات 43-44۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کے برخلاف قرآنی آیات جن لوگوں کو دین کی تکذیب کرنے والا سمجھتی ہے، ان میں وہ بھی شامل ہے جو غریب کو کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے، غریبوں کو سیر کرنے پر اور ایک زیادہ وسیع اور گہری نظر میں اور ایک ایسی تعبیر میں جو اسلام سے زیادہ قریب ہے، غربت اور بھوک کو جڑ سے اکھاڑنے پر نہیں اکساتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق نہیں بناتا، بھوک کو مٹانے کے لیے ایک قدم نہیں اٹھاتا، غربت کی جڑ کو نابود کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا اور بیٹھا رہتا ہے کہ غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہو اور کوئی کام کرے، اس قسم کے لوگ جان لیں کہ اگر غیب سے کوئی ہاتھ برآمد ہوا تو پہلے تو انہی کا سر پھوڑے گا کہ ان بیکار اور فضول لوگوں کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دے، نیست و نابود کر دے۔ غیب سے ہاتھ کا برآمد ہونا اور کچھ کام کرنا درست ہے، لیکن اس جگہ ہے جو میں نے عرض کیا، انسان کی ہدایت کے لیے غیب سے ہاتھ کا برآمد ہونا ضروری ہے، اور وہ نبی کا ہاتھ ہے، وہ نبوت کا ہاتھ ہے، وہ رسالت کی مہارت ہے جو آ کر انسانوں کی ہدایت کرتی ہے، اسی انداز سے جو میں نے عرض کیا، عقل کی طاقت کو ان کے اندر ابھارتی ہے۔ نبوت کا مفہوم، پھر یہاں پر چند مسئلے پیش آتے ہیں، یہاں پر چند دوسرے مسائل ہیں کہ جن کا ضمیمہ فہرست وار حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے نبوت کا مفہوم کیا ہے، بعثت اور براں خیطہ کرنے کا کہ اس سے کیا تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی مبعوث ہوا، براں خیطہ ہوا، براں خیطہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبوت کے اندر کچھ انخیطہ ہوتا بھی ہے؟ کیا کوئی تحریک ہے؟ یہ بھی ایک بحث ہے، نبوت سے متعلق گفتگو میں اس بحث کا سامنا نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے کام کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اصلاح اور لوگوں کی مدد کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ان کی کوششوں کا انجام کیا ہے؟
ان کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے؟ کیا انجام صرف یہی ہے کہ درخت کے درمیان رکھ کر آری سے کاٹ ڈالیں اور بس؟ ان کا سر حضرت یحییٰ کا سر اور فلاں ظالم کے سامنے جدا کر دیا جائے اور بس۔ نبوت کے کام کا انجام یہی ہے یا نہیں؟ اس آغاز کا کوئی اور انجام ہے، کوئی اور اختتام مد نظر ہے، اور قرآن میں اس کی جانب اشارہ ہوا ہے، اور کچھ مسائل ہیں کہ ان مسائل کو آئندہ بحثوں میں بتدریج ایک ایک کر کے پیش کریں گے، بیان کریں گے۔ فلسفہ نبوت کے بارے میں جتنا عرض کیا گیا کافی ہے، البتہ یہ ایک مختصر ترین بیان تھا جو اس حوالے سے عرض کیا جا سکتا ہے۔ جو آیات اس حوالے سے ہیں وہ بہت پرمغز اور پرمعنی ہیں، لیکن اس تحریر میں مختصر ترجمے پر اکتفا کیا جائے گا۔ تفصیل جاننے کے لیے تفاسیر کی کتب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سورہ بقرہ 2 آیت 213۔ لوگ سب ایک امت اور ایک گروہ تھے۔ اس بارے میں مفسروں کے درمیان تفصیلی بحثیں ہیں، ایک امت تھے یعنی اچھی امت، یا ایک امت تھے یعنی بری امت۔ ہر صورت میں دوسرا فریق ایک اعتراض وارد کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدۃ، اشارہ ہے آغاز اور ماقبل تاریخ کے ابتدائی دور کی اشتراکیات کی جانب۔ عرض کیا جاتا ہے کہ اس بات کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اشتراکیات اور ابتدائی زمانے کا دور آج کل زبان زد عام ہے، اور ہمیں آج محسوس ہوتا ہے کہ اس گنگا میں ہمارے بھی ہاتھ نہ دھلیں، صرف یہی اور بس۔ کان الناس امۃ واحدۃ کا اشارہ ایک ایسے دور کی جانب ہے کہ ان حضرات کے بقول جب کوئی ابتدائی اشتراکیت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ مثال عرض کروں کہ جانوروں کی طرح ننگے عریاں غول کی صورت میں جنگلوں بیابانوں میں جاتے اور بڑے بڑے معرکے سر کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے سنگ تراشے اور جانوروں کو شکار کرتے انہیں کھاتے تھے، اور کبھی ایک دوسرے کو اسے ہم اس آیت کا معشار علیہ سمجھے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، نہیں، ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنے قرآن کے ساتھ کوئی چیز کہیں اور سے لا کر چپکا دے، نہیں، وہی چیز جو ہم اپنے قرآن سے سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس کو سمجھ لیں تو بڑا کام کر دیا ہم نے۔ ہمارے قرآن کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم دوسروں کی باتوں کو اور دوسروں کی تہذیبوں سے کسی حاشیے اور ذیلی بات کو لے کر اس کو دے کر اسے سرفراز کریں، نہیں، قرآن کو ان سرفرازیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہر صورت کان الناس امۃ واحدۃ کا مطلب چند طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر پرتوی از قرآن میں 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، آپ رجوع کریں اور ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک معنی یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جو ان 2 معنوں سے مختلف ہیں، جس کی جانب اس ترجمے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ یعنی تمام انسان اور تمام لوگ سب یکساں اور برابر تھے ضرورتوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ تمام انسان ضروریات کی نوعیت کے اعتبار سے یکساں تھے، اور تمام انسانوں کی صلاحیتیں بھی ایک جیسی تھی، اور معاشرے کی حقیقت بھی ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ سب انسانوں کے پاس عقل ہے، فکر ہے، ذہانت ہے، چھٹی حس ہے، ظاہری حواس ہیں، باطنی حواس ہیں۔ تمام انسانوں کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اس میں جنسی ہوس ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کی اور ضروریات تمام برابر، تقریباً یکساں نوعیت کی، اور صلاحیتیں بھی مشابہ۔ اگر کوئی انسان کسی بہتر ماحول میں تربیت پائے اور اس کی صلاحیتیں کھل جائیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اگر کوئی لارڈ صاحب کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوں، استاد گھر میں آ کر 6-7 سال کی عمر میں اسے بلبل کی طرح بولنے کے لیے ہندی اور چینی زبان سکھا دیں، جبکہ بھٹیوں میں کام کرنے والا فلاں مزدور کا بیٹا جسے 7-8 سال کی عمر میں مادری زبان بھی درست طور پر بولنا نہیں آتی ہو، یہ اور بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی صلاحیتیں اس کی صلاحیتوں سے زیادہ تھی، نہیں، اس کی صلاحیتوں کو سامنے لایا گیا جبکہ اس کی صلاحیت دبی رہ گئی اور سامنے نہ آ سکی۔ تیل کے ذخائر جو فلاں ملک میں جنوب میں یا شمال میں موجود ہیں، کیا معلوم کہ وہ ان ذخائر سے زیادہ اور بڑی مقدار میں نہ ہوں جو فلاں مقام پر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کا تیل چولہوں میں جلتا ہے اور اس کا پیٹرول گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور اس کا نام بھی مشہور ہے، لیکن اس بیچارے تیل کا ابھی دریافت نہیں ہوا، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ مقدار میں ہو۔ بس تمام انسان طبی اور عام طور پر
ایک امت تھے، یکساں ضروریات کے ساتھ، ایک جیسی اور یکساں صلاحیتوں کے ساتھ، جس طرح ترجمے میں بیان کیا گیا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ، ان ایک جیسے انسانوں کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا۔ ان یکساں لوگوں کے درمیان پروردگار عالم نے ایک زیادہ بلند، زیادہ مضبوط، زیادہ گہرے، زیادہ پرجوش اور زیادہ صلاحیتوں والے انسان کو لیا اور اسے معبوس کیا۔ کس کام کے لیے؟ مبشرین، بشارت دینے والے، منذرین، اور ڈرانے والے۔ انبیاء کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ جنت کی بشارت دیتے ہیں، سعادت دنیا کی بشارت دیتے ہیں، مدینہ فاضلہ ماڈل سٹی کی بشارت دیتے ہیں، امن و امان، صلح اور خوشحالی کی بشارت دیتے ہیں، غربت، مایوسی، خوف، بے امنی اور جہالت کے خاتمے کی بشارت دیتے ہیں، بشارت دینے والے ہیں۔ بالآخر یہ انسانوں کو ایک فاضل حکومت اور ایک اچھی جگہ کی تشکیل کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنت میں جانے، خدا کی خوشنودی سے متصل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ڈرانے والے ڈراتے ہیں، آتش جہنم سے ڈراتے ہیں، پل صراط کی باریکی سے بھی ڈراتے ہیں، دنیا کی بدبختیوں سے بھی ڈراتے ہیں، جہالت اور غربت کے عفریت کے تسلط سے بھی ڈراتے ہیں۔ عفریت ایک بدصورت اور خوفناک وجود جسے عام اصطلاح میں شیاطین و جنات کہا جاتا ہے۔ فساد و بربادی کی کھائی میں گرنے سے ڈراتے ہیں، انسانی صلاحیتوں کے نیست و نابود ہو جانے سے بھی ڈراتے ہیں۔ ڈرانے والے ہیں، خوف دلانے والے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ پھر جب ان میں باہمی اختلاف پیدا ہوئے تو خدا نے انبیاء بھیجے جو نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی جس میں قانون تھا۔ سورہ بقرہ 2 آیت 213۔ سب کچھ یہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اے لوگو ڈرو، اے لوگو تمہیں بشارت ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ پروردگار کی جانب سے ایک کتاب نازل فرمائی، ان کے ساتھ ایک برحق کتاب، حق کے مطابق کتاب۔ حق کے مطابق کی یہاں گنجائش نہیں، وہ تو واضح ہے اجمالی طور پر یہ کہ جو کچھ فطرت عالم کے مطابق ہے، جو کچھ دنیا کے فطری سسٹم سے ہم آہنگ ہے، وہ حق ہے۔ جو چیز انسان کی فطرت اور کائنات کی سرشت کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں حق۔ انبیاء کی کتاب بھی حق ہے، انسان کو اس کے طبعی راستے پر، اس کی فطری راہ پر، اسے عام حالات میں اور تکاملی نظام میں آگے بڑھاتی ہے، مدد کرتی ہے۔ انبیاء کی کتاب حق کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب لیحکم یعنی تاکہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ لوگ اختلاف سے دور نہیں ہوتے، انسانوں کے درمیان اختلافات رائج ہیں اور اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا مضر ہے۔ یہ آپ جان لیجئے، اختلاف کا ہونا اچھا ہے، اس لیے کہ اختلاف تکامل کا سبب ہے۔ اختلافات کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ اس کا نہ ہونا مضر ہے، اس جملے پر دوبارہ غور کرنا ضروری ہے، نہیں معلوم مضر ہے یا نہیں۔ بہرحال اس کی تشریح و تفصیل ضروری ہے۔ کتاب آتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرے، فیصلہ دے، فیصلہ کن حکم دے ان چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت انبیاء برپا کرتے ہیں، خود نبی کی حکومت ایک فرد کی، ایک ذات کی استبدادی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ قانون کی حکومت ہوتی ہے، کتاب کی حکومت ہوتی ہے۔ نبی جب آتا ہے تو ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں در حقیقت حاکم وہی کتاب ہوتی ہے، یعنی قانون۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ۔ اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا، اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہی لوگوں نے جن کے لیے یہی آسمانی کتاب آئی تھی، خود انہوں نے ہی آسمانی کتابوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہ کس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ ادیان سماوی میں انبیاء کے اقوال میں تحریف کے وجود کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب آئے تو کتاب، قانون، مکتب لے کر آئے۔
پھر جنہیں یہ کتاب، قانون اور مکتب دیا گیا تھا، انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ کیا مطلب اختلاف کیا؟ یعنی ایک گروہ نے درست کہا اور ایک گروہ نے حق کے برخلاف کہا۔ بنا بری ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی دین کے پیروکار ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت کے برخلاف بات کرتے ہیں۔ اشارہ ہے ادیان میں تحریف اور نقص کی جانب۔ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت اور زیادتی کی بنا پر، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں، دین حق کے ماننے والے ہیں، خدا نے ان کی ہدایت کی اس چیز کے جواب سے جس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا ہوا تھا، اپنے اذان اور اجازت سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور خدا جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اب تک ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے فلسفہ نبوت کو سمجھا، اور یہ کہ تمام ادیان کے لیے یہ ایک اصول ہے، بلکہ بنیادی ترین اصول ہے، اور اگر یہ نہ ہو دین صحیح معنی و مفہوم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دین وہ چیز ہے جو پروردگار کی جانب سے آتی ہے، ایک پیغام لانے والے، وحی کا پیغام لانے والے کے ذریعے سے۔ ضمیمہ: ادیان الہی کے دعوے داروں اور آسمانی منصوبوں کو لانے والے نبوتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ نبوت کا مفہوم کیا ہے اور بعثت کے ساتھ اس کا رابطہ کون سا ہے؟ نبوت و بعثت کی وحدت کس طرح ہے، اور انبیاء کے کاموں کی ابتدا کہاں سے ہے اور ان کی زحمتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ تمام سوالات اور اسی طرح کے اور بہت سے مسائل و موضوعات اصل نبوت کی بنیاد کو معین کرتے ہیں، اور ان سے آگاہی ایک پائیدار ایمان کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات کے ذریعے ان سوالوں کے عمدہ جوابات دیے گئے ہیں۔ نبوت کا فلسفہ ظاہری حواس، پوشیدہ خواہشات اور ان سے بڑھ کر انسان کی ہدایت اور منزل تک پہنچنے کے لیے صرف علم و دانش کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سے بالا تر ہدایت کے لیے عقل و خرد کے ساتھ خود اپنی ذات سے بڑھ کر کسی طاقتور رہبر کی ضرورت ہے، اور یہ وحی کی ہدایت ہے، وہ وحی جو خدا کی جانب سے ہو، وہ خدا جو انسان کو پیدا کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے اور درد و غم کا درمان کرنے والا ہے۔ یہ کائنات کے تمام ادیان کی منطق اور نبوت کا فلسفہ ہے۔ نبی ان ضروریات کی بنا پر مابعوث کیے گئے ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پہلے سب انسان ایک ہی دین فطرت پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان میں باہمی اختلاف پیدا ہوئے تو خدا نے انبیاء بھیجے جو نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والے اور بدکاروں کو ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی جس میں قانون تھا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ بھی تب کہ جب کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تھی۔ بغیم بینہم، محض بغاوت اور زیادتی کی بنا پر۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو خدا نے اپنے حکم سے ایمان لانے والوں کو ان اختلافی باتوں میں راہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 213۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ المالک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے اور ناقص سے پاک ہے، زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
وہ اللہ وہی ہے جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آپ کو ان لوگوں میں سے دوسروں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے، ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ سورہ جمعہ 26 آیات 1 تا 4۔ دوسری تقریر نبوت میں بعثت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی۔ درج ذیل گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جب پیغمبر اور نبی کے کاندھوں پر بار رسالت و نبوت قرار پاتا ہے، اور جب وہ خدا کا پیغام دریافت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر اور ان کے ارد گرد موجود دنیا کے اندر کون سی حالت اور کون سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ واضح ہے خود پیغمبر کی اندرونی کیفیت سے ہمیں کوئی خاص مطلب نہیں ہے، البتہ اسے یہاں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ قرآن اور متدین لوگوں کے درمیان رائج ایک عام سی بات ہے، ایک لطیف اور دقیق مطلب کا استفادہ کیا جائے کہ اس کے ضمن میں مسئلہ نبوت کے مختلف پہلو میں سے ایک پہلو بھی ہمارے لیے روشن ہو جائے گا۔ بعثت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر غالباً جب کسی نبی کے آنے کی بات ہوتی ہے تو اس کی بعثت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول پیغام دے کر ضرور بھیجا ہے۔ سورہ نحل 16 آیت 36۔ ہم نے مبعوث کیا موسیٰ کو، ابراہیم کو اور دوسرے انبیاء کو مبعوث کیا۔ بعثت، یہ بعثت کیا ہے اور بعثت و نبوت کا رابطہ کیا ہے؟ اس بحث کا عنوان نبوت میں بعثت ہے۔ نبوت کے اندر ایک بعثت ہوتی ہے، بعثت کا مطلب کیا ہے، بعثت کیا ہے؟ اگر نبوت کے اندر کوئی بعثت ہے، یہ بعثت کس سے اور کس طرح مربوط ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور اسی قسم کی اور باتیں۔ بعثت کے معنی ہے برانگیختہ کرنا۔ برانگیختہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی تحرک، سستی اور ٹھہراؤ کے بعد حرکت۔ جو مردہ برسوں کسی قبرستان میں سوتا رہا اور اس کے بدن کے اجزاء خاک ہو گئے، جب وہ خدا کی قدرت سے قیامت میں اٹھے گا تو کہتے ہیں کہ برانگیختہ بیدار ہوا، فہذا یوم البعث۔ سورہ روم 30 آیت 56۔ برانگیختہ بیدار ہونے کا دن ہے۔ جو انسان گھر کے اندر سو رہا تھا یا معاشرے کے عام معاملات زندگی میں حرکت کر رہا تھا، معاشرے کے عام حالات کے برخلاف اس کے اندر کوئی جوش، کوئی جدوجہد، کوئی فعالیت نہیں تھی، در حقیقت ایک لکڑی کے تختے کی مانند، ایک بے جان پودے کی طرح، ایک تنکے کی مثل معاشرے کی عام روش پر رواں دواں تھا، اور معاشرہ اسے اپنے ساتھ بہا لے جا رہا تھا۔ ایک ایسا آدمی جب ہوش میں آیا، جب اس جمود کی حالت سے باہر نکلا، جب محسوس کیا کہ یہ راستہ طبی راستہ، یہ عام طریقہ کار ضروری نہیں کہ اس کے لیے 100% اطمینان بخش اور مطمئن کنندہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی اور راستہ بھی تلاش کیا جا سکتا ہو جو انسان کو منزل سعادت تک پہنچا دے۔ جب ان افکار کے تحت انسان بیدار ہو گیا، ہوش میں آ گیا، اس کے اندر حرکت اور جدوجہد پیدا ہو گئی، اس انسان کو کہتے ہیں بیدار ہو گیا۔ چھوٹی اور جزوی مثالوں کے اعتبار سے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور اٹھے تو کہتے ہیں کہ برانگیختہ ہو گیا۔ جب سستی، کاہلی، بے حالی اور اکتاہٹ سے نکل گئے اور حرکت میں مشغول ہو گئے تو اسے کہتے ہیں برانگیختہ ہو گیا۔
یہ ہے برانخیتا ہونے کے معنی، یہ ہے برانخیتا ہونے کے معنی، بعث یعنی یہ ہے روز قیامت کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہتے ہیں یوم البعث، برانخیتا ہونے کا دن، یا دوسرے الفاظ میں روز حشر، وہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن، وہ سستی اور کاہلی سے باہر آنے کا دن، وہ حرکت کا دن، وہ دن کے انسان جب قبر سے نکلیں گے، اس وقت سے جب تک ان کا انجام معین نہیں ہو جاتا مسلسل بھاگ دوڑ میں، جدوجہد میں، حرکت میں رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں یوم البعث، روز قیامت۔ نبوت بھی ایک ایسی حالت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نبوت کے بارے میں آپ لوگوں کا نظریہ بالکل نیا ہو جائے۔ نبوت کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ مثلاً ایک واعظ کسی شہر میں آتا ہے تاکہ اس شہر کے لوگوں کو دین یا کسی اور چیز کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، یا فرض کر لیں کہ کوئی دینی احکام بتانے والا شخص لوگوں کے درمیان اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تاکہ چند ایک فرعی مسئلے انہیں بتائے، یا کوئی خطیب، کوئی مقرر، فرض کر لیجئے کوئی اجلاس بلانے والا کسی معاشرے میں پہنچے تاکہ کچھ شور شرابہ کرے اور اجلاس بلائے۔ پیغمبر کو عام طور پر اس قسم کا آدمی سمجھا جاتا ہے، ایک ایسے روحانی عالم دین کی طرح جو نیک اور لوگوں کے درمیان سر جھکا کر رکھنے والا ہو۔ البتہ کچھ لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ کبھی کچھ اس کی ناقدری کرتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں کافر، اور انہیں مشرک کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کوئی ایسی چیز ہے۔ نبی